یا کھولیں 17 میں تو وہاں پر وَنَجَّيْنَا وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ یہ آیت ہے. اس کے بعد تھوڑا سا آگے جائیں اسی صورت میں آگے جا کے آتا ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ. اس میں بھی اس مسجد کا تذکرہ ہے. اس کے بعد آپ تھوڑا سا اور آگے جائیں کے قریب ہیں فلسطین ہے. جس طرح حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت یوسف، حضرت سلیمان اور حضرت داود کو جو بادشاہت ملی وہ بھی ان علاقوں میں ملی. تو لہٰذا یہ جتنے بھی علیہ السلام جتنے بھی ہمارے انبیاء کرام ہیں، جب برطانیہ کے حصے میں بہت زیادہ علاقے آئے، بہت بڑے بڑے علاقے آئے، اس میں فلسطین بھی آیا ہے. تو فلسطین جب علاقہ آیا تو یہ اقوام متحدہ کی طرف جو ہے نا یہ مسئلہ گیا. اقوام متحدہ نے اس میں انٹرفیئر کیا اور یہ کیا کہ دیکھیں بھائی جن بستیوں میں یہودی آباد ہیں ان کو یہودی ان میں رہے. یہودی 67 تک جنگیں ہوتی رہی. آخر میں یہودیوں نے بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا. اور مسلمانوں کی جو وجہ ہے وہ سب سے مین جگہ وہ یہی ہے میرے بھائی کہ اسرائیل نے ہماری ریاست پر جو ہے نا حملے کیے. اور جب دل سب چیزیں جو ہے نا ساتھ کی طرف متوجہ ہوگی کہیں کہ بھائی پہلے ہاتھ کو ٹھیک کرو، پہلے ہم جو ہے نا پھر سنیں گے. اسی طرح میرے بھائی فلسطین کے جتنے بھی مسلمان جو مظلوم ہیں، جو پس رہے ہیں، جن پر ظلم، اس کو حضرت ایک انبیاء کرام حضرت یوشع بن نون علیہ السلام جن کا تذکرہ 30 پارے کے آخری میں آیا ہے، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے. تو اسرائیل جو علیحدہ جو ریاست بنی جہاں یہودی رہے اس کو اسرائیل کا نام دے دیا گیا، اور جہاں مسلمان رہے اس کو فلسطین کا نام دے دیا گیا. یہ مسجد بیت المقدس، مسجد اقصیٰ ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو ہے کہ قرآن مجید میں اس کا کئی جگہ پر تذکرہ آیا ہے. میں چند جگہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے محمد موسیٰ حاضر ہوا ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. دیکھیں آج کل ایک بہت بڑا اور بہت اہم موضوع جس کو ہم فلسطین اور اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ آج کل زیر بحث ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیا اصل ہے، اس کے حقائق کیا ہے. میں آج آپ کے سامنے چند ایسی باتیں کروں گا کہ جس کے ذریعے ہمیں پتہ لگے گا کہ بیت المقدس فلسطین کیا ہے اور اسرائیل کیا ہے اور اسرائیل کا ارادہ کیا ہے اور یہ جنگیں کیوں ہو رہی ہیں. اکثر مسلمان ہی ہم سے بات کرتے ہیں کہ بھائی کیا ہے اسرائیل کیا جنگ کر رہا ہے، فلسطین کیوں اپنے آپ کو بچا رہا ہے، فلسطین ان کو بیت المقدس حوالے کر دے اس طرح، اور اسرائیل کو تسلیم کر لیں. ایک طرح کی باتیں میں اور آپ دونوں سنتے ہوں گے. تو آج ہم ان چیزوں کی حقیقتیں جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل، مسجد بیت المقدس، مسجد اقصیٰ ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بیت المقدس کی، ہم مسجد اقصیٰ کی اتنی زندگی میں، اپنی زندگی میں مسلمان اتنی عزت کیوں کرتے ہیں، اس کو قابل تکریم کیوں سمجھتے ہیں. پہلی بات تو یہ، پہلی بات ہم اس کے بارے میں، اور دوسری بات یہ کریں گے کہ کیوں اتنی اہمیت دی جاتی ہے اور اس کی بنی اسرائیل میں جتنے انبیاء ہیں وہ اس کی اتنی جو ہے عزت کیوں کرتے ہیں اور ہم کیوں عزت کرتے ہیں. اور تیسری بات ہمارے نزدیک یہ ہوگی کہ اسرائیل کیا اور فلسطین کیا. چلتے ہیں اپنے پہلی بات کی طرف. پہلی بات ہماری یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کیا ہے. دیکھیں مسجد اقصیٰ ایک اتنی عالی شان اور اتنی قابل عزت جگہ ہے کہ قرآن مجید میں اس کا کئی جگہ پر تذکرہ آیا ہے. میں چند جگہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. 15 پارہ آپ کھولیں، پہلی آیت سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بارکنا حولہ. اللہ نے جب معراج کرائی تو مسجد حرام سے اللہ کے نبی کو مسجد اقصیٰ کی طرف لے کے گئے. تو اور یہ ایسی جگہ کہ اللہ فرمانے اس کے درمیان برکت ہے. پہلی آیت. دوسری آیت آپ سورۃ انبیاء کھولیں 17 پارہ میں تو وہاں پر وَنَجَّيْنَا وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ یہ آیت ہے. اس کے بعد تھوڑا سا آگے جائیں اسی صورت میں آگے جا کے آتا ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ. اس میں بھی اس مسجد کا تذکرہ ہے. اس کے بعد آپ تھوڑا سا اور آگے جائیں سورۃ السبا میں یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي، یعنی کہ قرآن مجید میں بہت اہم صورتوں میں بہت اہم جگہوں پر اس مسجد کا تذکرہ آیا ہے اور اس کی وجہ سے ہم اس کی بہت زیادہ قابل عزت اور اس کو قابل تعظیم سمجھتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ انبیاء کرام کا جو سلسلہ ہے، حضرت بنی اسرائیل جو ہے، بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں وہ سارے تقریباً انہی مسجد کی طرف آئے ہیں، انہی علاقوں کی طرف آئے ہیں جو فلسطین کے قریب آئے ہیں. فلسطین ہے جس طرح حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت یوسف، حضرت سلیمان اور حضرت داود کو جو بادشاہت ملی وہ بھی ان علاقوں میں ملی. تو لہٰذا یہ جتنے بھی علیہ السلام جتنے بھی ہمارے انبیاء کرام ہیں وہ سارے اس مسجد کی طرف مبعوث ہوئے اور ان علاقوں کی طرف مبعوث ہوئے. اور سب سے اہم بات کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہجرت کی ہے وہ بھی بنی اسرائیل کی طرف کی، بنی اسرائیل یعنی کہ مسجد اقصیٰ فلسطینی کی طرف کی تھی. تو یہ ہمارے نزدیک قابل عزت اور قابل تعظیم سمجھی جاتی ہے. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جنگ کیا ہو رہی ہے، کیوں یہ حماس بیچ میں انٹرفیئر کر رہا ہے. تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اسرائیل ایک علیحدہ ٹاپک ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. اس کی جو مین پوائنٹ یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی، یہودی کہتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیروکار سمجھتے ہیں، اور
عیسائی کہتے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا جو ہے نا وہ پیروکار سمجھتے ہیں، کہ وہ ان کو اپنا نبی مانتے ہیں اور اپنے آپ کو ان کا پیروکار کہتے ہیں. تو لہٰذا یہ جو دو جگہ دو یہ قومیں ہیں، ان دونوں میں آپس میں ہمیشہ لڑائی ہوئی. آپ جہاں بھی چلے جائیں ان دونوں میں آپس میں لڑائی ہوتی رہی. کبھی کوئی غالب ہوئی، کبھی کوئی مغلوب ہوئی، کبھی کوئی مغلوب ہوئی، کبھی کوئی غالب ہوئی. آخر میں یہودی جو تھے، یہودیوں کے درمیان جو ہے نا کافی زیادہ آخر میں مغلوب ہو گئے، یہ پس گئے، یہ ختم ہونے کے قریب تھے. لیکن ایسا نہ ہوا. انہوں نے اپنے سر کو چھپانے کے لیے مسلمانوں کی ریاستوں میں جگہ تلاش کی. یہ آخر میں امریکہ میں آئے، امریکہ کے بعد یورپ میں آئے، یورپ کے بعد یہ فلسطین والی جگہوں پر اردن وغیرہ، مصر وغیرہ میں آئے. اور آخر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ آخر میں 1907 میں ایک تحریک کا آغاز ہوا، اور وہی سب سے غلط اور بری تحریک تھی جو ہمارے لیے آج بھی ایک کیا کہتے ہیں وبال کا ذریعہ بنی ہوئی ہے. اس کی تحریک کا نام صہیونی تحریک تھا، سیکولرزم اس کو بھی کہا جاتا ہے. ایک اس تحریک کا آغاز ہوا، اور اس کا جو سب سے بڑا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہودیوں کو علیحدہ سے ملک دیا جائے. اور امریکہ نے اس میں بہت زیادہ معاونت کی، برطانیہ نے اس میں بہت زیادہ معاونت کی. اب اس طرح بات چلتی رہی. 1917 میں جب عثمان حکومت، یہ جو خلافت عثمانی تھی، یہ جب ختم ہوئی تو خلافت عثمانی کے بعد جو ہے جب برطانیہ کے حصے میں بہت زیادہ علاقے آئے، بہت بڑے بڑے علاقے آئے، اس میں فلسطین بھی آیا. تو فلسطین جب علاقہ آیا تو یہودیوں نے فلسطین جو ہے نا منتقل ہونا شروع کر دیا، اور آخر میں جا کر یہ کہہ دیا کہ ہمیں فلسطین دے دیا جائے. اور برطانیہ نے اس میں بہت زیادہ ہیلپ کی کہ ہم واقعی میں جو ہے نا وہ فلسطین ان کے حوالے کر دیں گے. لیکن جب یہ بات انہوں نے کی تو عربوں کی جنگ شروع ہوئی. عربوں نے اسرائیل پہ حملے کیے، اسرائیل پہ نہیں بلکہ برطانیہ پر حملے کیے، برطانیہ نے ان پر حملے کیے. آپس میں جنگ ہوتی رہی. البتہ مسئلہ جو ہے نا وہ حل نہ ہوا، مسئلہ اسی طرح چلتا رہا. 1917 میں جب اس خلافت عثمانیہ کا سلسلہ ختم ہوا تو وزیر خارجہ جو تھے برطانیہ کے، اس شخص نے یہ اعلان کیا کہ جتنا بھی فلسطین کا حصہ ہے یہ سارا یہودیوں کو دے دیا جائے. تو جب اس نے یہ اعلان کیا تو عربوں کی جنگیں ہوئی، تو لہذا جنگوں کے بعد کوئی مسئلہ حل نہ ہوا. تو 1947 میں ایک اقوام متحدہ کی طرف جو ہے نا یہ مسئلہ گیا. اقوام متحدہ نے اس میں انٹرفیئر کیا اور یہ کیا کہ دیکھیں بھائی، جن بستیوں میں یہودی آباد ہیں ان کو یہودی ان میں رہیں، یہودی ان پر اپنی حکومت قائم کریں، اور جس بستی میں جو ہے مسلمان آباد ہیں وہ مسلمان ادھر قائم ہو جائیں، مسلمان وہ اپنی حکومت قائم کر لیں. ہاں البتہ جو بیت المقدس کا جو حصہ ہے، مسجد اقصیٰ کا جو حصہ ہے، یہ کسی کے ہاں نہیں جائے گا. یہ صرف اور صرف جو ہے نا یہ ہمارے حصے میں رہے گا اقوام متحدہ کے مسئلے میں. اب یہودیوں کو اس میں ظاہر سی بات ہے اپنے فائدے نظر آ رہے تھے، اپنے بینیفٹس نظر آ رہے تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، مسلمانوں کو بھی نہیں مل رہا، چلو خیر ہے نہیں مل رہا، ہمیں بھی نہ ملے، مسلمانوں کو نہیں ملنا چاہیے. جب یہ بات ہوئی بہت زیادہ مسئلہ بنا کہ مسلمان کی ایک فلسطین پوری ریاست مسلمانوں کی ہے اور سارا اس میں اسرائیل اپنا قبضہ کر رہا ہے اور بیت المقدس مسلمانوں کو نہیں مل رہا. تو لہذا جنگوں کا آغاز ہو گیا. جنگ ہوتی رہی. 1967 میں 1967 میں آ کر اسرائیل جو علیحدہ جو ریاست بنی جہاں یہودی رہے اس کو اسرائیل کا نام دے دیا گیا، اور جہاں مسلمان رہے اس کو فلسطین کا نام دے دیا گیا. یہ سمپل سی بات تھی. اور اس کے بعد جا کر آخر میں ایک بہت بڑا مسئلہ چھڑا کہ جب جنگیں شروع ہوئی 1947 سے لے کر اور 1967 تک جنگیں ہوتی رہی. آخر میں یہودیوں نے بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا، اور مسلمانوں کی جو فلسطین کی جگہ تھی وہاں پر بھی قبضہ کر لیا، اور مسلمانوں پر طرح طرح کے مظالم، طرح طرح کے جو ہے نا وہ ظلم و ستم کی داستانیں آپ ان میں پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، وہ ہونا شروع ہوئی. اب یہ جگہ، اب دیکھیں کہ مسلمانوں کی ایک ریاست، مسلمانوں ہمارے بھائی، وہاں پر ایک مذہب یہودی جو کہ نام کے یہودی صرف ہے، تو وہ ایک درندے قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے آ کر مسلمانوں کی جگہ پر ریاست قائم کر لی. اب جب یہ بات ہوئی تو مسلمانوں سے زندگی میں کبھی برداشت نہ ہوا، تو اس کے بعد سے لے کے ابھی تک مسلمان اسرائیل کے خلاف ہیں. اور اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کی جو وجہ ہے وہ سب سے مین جگہ وہ یہی ہے میرے بھائی کہ اسرائیل نے ہماری ریاست پر جو ہے نا حملے کیے، اور جب ہماری ریاست پر حملے کیے تو اس کے بعد جا کر جو ہے نا ہمارے مسلمان بھائیوں کو جو ہے نا نقصان ہو جائے، تو ہم کیسے ان کو تسلیم کر لیں. حدیث میں آیا ہے کہ مسلمان جو ہے نا وہ ایک جسم کے مانند ہے. اگر اس کا مفہوم حدیث کا یہ ہے کہ جہاں ایک جگہ تکلیف ہو تو دوسرے کو بھی تکلیف ہوتی ہے. دیکھیں ہمارے ہاتھ میں تکلیف ہو، ہم کیا ہے ہمارے ہاتھ میں تکلیف اور ہم سو رہے ہیں، ہمارے ہاتھ کو کیا ہے کبھی بھی نہیں سو سکیں گے. اس ہاتھ پہ تکلیف ہو، آپ کے یقین کریں آپ اس ہاتھ پہ تکلیف ہو اگر آپ سو ہی نہیں سکتے. پورا جسم، دماغ، دل، سب چیزیں جو ہے نا اس ہاتھ کی طرف متوجہ ہوگی، کہیں گے بھائی پہلے اس ہاتھ کو ٹھیک کرو، پہلے ہم جو ہے نا پھر سوئیں گے. اسی طرح میرے بھائی فلسطین کے جتنے بھی مسلمان جو مظلوم ہیں، جو پس رہے ہیں، جن پر ظلم ہو رہے ہیں، ہم اسی وجہ سے ان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں. اور اسرائیل بدبخت جو ایک ملک ہے، ہم اس گندے ملک کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے. اسی وجہ سے پاکستان نے اس کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا. اور
عربوں نے جو ہے نا اس کو تسلیم کر لیا، وہ اللہ بہتر جانتے ہیں وہ کیا تسلیم کیا کیا تسلیم نہیں کیا۔ البتہ ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا ایک بہت ہی مسلمان جو ملک ہے اس کو جو ہے نا ان پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اب آپ آئی ہوپ کہ آپ جان چکے ہوں گے کہ یہ اصل ہسٹری کیا ہے اور اصل میں بات کیا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کیوں اسرائیل قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیل سیدھی سی بات ہے، قبضہ کر کے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے بیت المقدس کی توہین کرنا چاہتا ہے، اور یہ جو مسجد ہے یقین کریں اس کو بڑے بڑے لوگوں نے آزاد کرایا۔ سب سے پہلے اس کو ایک انبیاء کرام حضرت یوشع بن نون علیہ السلام جن کا تذکرہ تیسرے سپارے کے آخری میں آیا ہے، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، تو لہٰذا اس قوم نے اس کو آزاد کرایا۔ اور دوسری نمبر پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف آئے اور اس کو آزاد کرایا۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر سب جو ایک صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ جو ہے اس کی طرف آئے اور اس کو آزاد کرایا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو زیادہ کوئی آزاد نہ کرا سکا، اور اس وقت سے لے کر آج تک ہمارے جو مسلمان بھائی وہاں پر پس رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت سے دل سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے وہاں کے فلسطین کے مسلمان بھائیوں کو جو ہے نا آزادی نصیب کرے، وہ اپنے مذہب پر جی سکیں۔ لہٰذا اس وجہ سے آج تک ہم ان سے لڑ رہے ہیں، لڑائیاں کر رہے ہیں، اسرائیل سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فلسطین آزاد ہو جائے۔ اللہ رب العزت ایسا کوئی سلسلہ پیدا کرے تاکہ وہ آزاد ہو جائے۔ لہٰذا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آئی ہوگی، اسرائیل کی گندی حقیقت آپ کو سمجھ آئی ہوگی، فلسطین کی جو مظلومیت ہے وہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ایسی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کا بھائی محمد موسیٰ ایک بار پھر حاضر ہوگا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے اور بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔